صلوا علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی یہ خواہش موجود تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، جو تمہارے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم۔ شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا، جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا، کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے، کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے۔ وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے، عقل دنگ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے، ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں، تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا، آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو۔ سب کچھ کہانی ہے، قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے فرسودہ نظریات کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں، قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا۔ یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ایک خواہش موجود تھی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تواڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانو بھی کنسیڈر کرو۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتا ہے۔